کے ہاتھ لکھ کر انہوں نے یہ لکھ کر پوائنٹس لے کر آئے اور انہوں نے آگے مجھے دیے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو ایک قیدی کی سہولیات ہیں وہ بھی مجھے نہیں دی جا رہی، جو ان کا قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، ان کو کتابیں دینی ہوتی ہیں، ہم 11 کتابیں دے کے گئے ہیں 8 دن پہلے، ان کو وہ بھی نہیں مہیا کی گئی، ان کے بچوں سے ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے 3 مہینے پہلے، 7-8 مہینوں میں عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات ایک دفعہ ہوئی ہے، وہ جو چیز مانگتے ہیں ان کو نہیں دی جاتی، اور کیا ان کے جو جیل انتظامیہ کا کام ہے، جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے، وہ بھی نہیں کروایا جا رہا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے وکیل جب جانا چاہتے ہیں ایک کو اندر جانے دیتے ہیں، باقیوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلسل عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچا تھا بالکل مکمل آئسولیٹ، 2 مہینے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا۔ اب اسی سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جج صاحب کی قانون یہاں نہیں اب چل رہے پاکستان میں، جس کا دل کرتا ہے جج کا قانون مان لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے جج کا قانون رد کر دیتا ہے۔ تو یہ عمران خان کل بھی دوسری دفعہ بھی کہا تھا، منگل والے دن آج انہوں نے دہرایا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جمہوریت 2 اصولوں پہ قائم ہے، ایک رول آف لا اور دوسرا اخلاقیات اور رول آف لا پہ، جو قانون کے اوپر جس پہ چل رہی ہے جمہوریت، اگر یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور اخلاقیات کا آپ کو یہ مظاہرہ ملتا ہے کہ فارم 47 والے اس وقت سب سے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس وقت جو اخلاقیات ہیں ان کو شرم بھی نہیں آ رہی، اس سے آپ کو اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ چوری کر کے مینڈیٹ فارم 47 والے پوری اسمبلیوں کے اندر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ سب سے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آ رہی۔ تو اس وقت آپ کہاں سے لائیں گے انصاف؟ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمشنر، اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمشنر ایک آئینی پوسٹ ہے، الیکشن کمشنر کو اس وقت دوسرا آئینی الیکشن کمشنر آ جانا چاہیے تھا، 4-5 مہینے ہو گئے، تو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ کیونکہ یہ اتنی غیر آئینی چیز ہے کہ جو ہمارا 26ویں ترمیم نے ایک آئینی بینچ بنایا تھا، کیا اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی غیر آئینی چیز ہو رہی ہے کہ ایک غیر آئینی الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ الیکشن کمشنر کا جو تعیناتی ہوتی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر ہوتی ہے، تو یہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر نہیں کرنا چاہتے، اس حکومت نے اپنا ساتھی الیکشن کمشنر کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ایک اگر یہ الیکشن کمشنر ایماندار آ جائے اور آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ یہ جو سارے فارم 47 والے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی، بلکہ ان کو جیل جانا چاہیے جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کر کے قبول کیا ہے، اور جو سارے فارم 45 والے ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوں گے۔ تو اس وقت پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور دوبارہ دہرایا ہے کہ ایک کفر کا نظام چل سکتا ہے، حضرت علی کا قول ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ جو ڈر کے بیٹھے ہیں، چوری کیا ہوا مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا ان کا پیغام تھا۔ اور دوسرا والا کیا تھا؟ ہاں ہاں اچھا، دوسری جو چیز انہوں نے واضح کی ہے کہ انہوں نے بات کی، پہلے بھی کی ہے اور دوبارہ انہوں نے کی ہے کہ پاکستان
کو اس وقت متحد ہونا چاہیے. اس سے متحد ہونا چاہیے کیونکہ جو مودی ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, آپ کے اندر مسئلہ ڈالے گا. اب بلوچستان میں جو مسائل ہو رہے ہیں, جو اب دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے, تو ہماری حکومت نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اس میں ہندوستان اس میں حصے دار ہے. یہ جو وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے ہندوستان ملوث ہے. تو اس کا مطلب ہے مودی ایکٹو ہو چکا ہے. انہوں نے کہا قوم کو متحد رہنا ہے, دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اس لیے قوم کو یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو, آپ نے متحد رہنا ہے اور آپ نے الرٹ رہنا ہے. یہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے. مذاکرات پھر سے انہوں نے دہرایا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا جو قوم ہے اس وقت جو مسائل ہیں, معیشت کے مسائل ہیں, دہشت گردی کے مسائل ہیں, اور سب سے بڑا تھریٹ مودی کا جو ہے ابھی ہمارے سر پہ ہے. ان تینوں چیزوں کی وجوہات کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا میرے دروازے کھلے, انہوں نے کہا میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. آپ اگر بات کرنا چاہیں میرے سے آ کے اس پاکستان کی خاطر بات کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں کو یہ بات کرنی پڑی ہے کیونکہ باری باری یہ خبریں نکالی جاتی ہیں. اس کے آپ غور سے سن لیں, یہ باری باری خبریں نکالی جاتی ہیں کہ عمران خان کو ملنے گیا ہے. آج نئی پٹروتا نے پوچھا, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا. ایک یہ کلیئر ہو جائے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے, شاید عمران خان نے کہا ہے. عمران خان نے یہ بالکل نہیں کہا. دو چیزیں. تیسری کہ مجھے کسی نے کہا اور انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ جی پاکستان امریکن پہنچ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کو یہ میں بتا دوں, اگر پارٹی کے اندر سے بھی کوئی بات آئندہ مذاکرات کی کرے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے, کہیں اگر کہے کہ کوئی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ لوگوں نے بات نہیں ماننی, کیونکہ یہ جان کے افواہیں پھیلائی گئی, چاہے پارٹی کے اندر سے ہو چاہے پارٹی کے باہر سے. جو بھی کر رہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کھڑا. یہ پہلے کلیئر ہو جائے. اور آئندہ کے لیے بھی آپ اس چیز پہ جو ڈسٹرپشن ہوتی ہے یہ کلیئر ہو جائیں. 2 سال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال سے ہمارے بھائی جیل میں بیٹھے ہیں تقریباً. آپ ان کا یہ ناجائز استعمال نہ کریں. وہ جیل میں بیٹھے ہیں, ہماری ایک ہی مہم ہے کہ ناجائز جو جیل میں بیٹھے ہیں ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا. ہم انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تیار ہیں, ہماری پورے پاکستان تیار ہے اس چیز پہ. کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتا کہ اتنے عظیم لیڈر کو جس نے اتنی مشکل کاٹ لی ہے آپ اس کو جیل سے باہر نکالیں. یہ دنیا کے آگے پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے, ہمارے کورٹس کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ عمران خان کو آپ نے نہ تو صرف جیل میں رکھا ہوا ہے, آپ اس کی ساری جو اس کے جو جیل کے جو ان کے رولز کے مطابق ان کو جن چیزوں کی اجازت, سہولتوں کی اجازت ہے وہ بھی عمران سے لے دی گئی ہیں. یہ ظلم سے عمران خان نہیں ٹوٹے گا, لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ناحق ظلم کیوں کر رہے ہیں. یہی میں نے آپ کو بتانا. ہاں ایک رہ گیا تھا پوائنٹ, نہیں نے مجھے یاد کرایا. عمران خان نے جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرانے دی جاتی, انہوں نے آج واضح کہہ دیا کہ کے پی کا بجٹ تب پاس ہو سکتا ہے جب میرے ساتھ مشاورت کریں گے علی امین گنڈاپور اور فائنانس منسٹر. وہ میرے پاس آئیں گے, پیسوں کی ایلوکیشن کے اوپر میرے سے مشاورت کریں گے, میں ان کو گائیڈ لائنس دوں گا. اس کے جب تک یہ دونوں میرے پاس نہیں آ کے مشاورت کرتے اور میرے سے گائیڈ لائنس دیتے, کے پی کا بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا. آپ یہ بتائیے گا, فوٹوگرافی ٹیم آج تیسرے دن سے یہاں پہ موجود ہے, وہ کیا اسٹار ریڈنگ والے ہو چکے ہیں, آج بھی کیا دوبارہ